ہم لوگوں نے سمجھنا ہے کہ روزہ صرف اور صرف بھوکا رہنا یا پیاسا رہنا نہیں ہے، اس میں ہمارے باقی زندگی کے معاملات کیا ہونے چاہیے، اور خاص طور پر ہمارے لیے بہترین مشعل راہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملات زندگی کیا ہوتے تھے، یہ ہم تمام بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں مذہبی اسکالر جناب ڈاکٹر ابو بکر صدیق صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ کی آمد کے لیے۔ سر سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ آج کل یہ جو شعبان کی گھڑیاں چل رہی ہیں، ان میں رمضان کا استقبال اور آج کل ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا اور آپ کی ٹیم کا کہ آپ لوگوں نے رمضان المبارک کے اس اہم موضوع پر مجھے گفتگو کے لیے دعوت دی۔ دیکھیں، شعبان المعظم کے مہینے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ رمضان المبارک کے استقبال کی تیاری کا مہینہ ہے۔ اور احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ہم معمولات کو دیکھتے تھے شعبان المعظم میں، تو ہم کبھی یہ کہتے تھے کہ حضور شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں، اور کبھی یہ کہتے تھے کہ حضور شعبان میں کثرت سے روزے نہیں رکھتے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ تو پورا مہینہ روزے رکھنے ہیں شعبان کے، اور نہ ہی پورا مہینہ آپ نے بغیر روزے کے گزارنا ہے۔ تو اس سے پھر یہ ہوا کہ گویا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کردار سے، اپنے عمل سے اپنی امت کو تعلیم یہ دے رہے ہیں کہ رمضان المبارک سے پہلے شعبان المعظم میں کچھ روزے رکھ لو تاکہ تمہاری تیاری ہو جائے، اور تم اللہ کے مہینہ، چونکہ رمضان کو کہا گیا کہ یہ اللہ کا مہمان ہے، یہ تمہارے دروازوں پہ دستک دیتا ہے، تو پھر تم جب مہمان آتا ہے تو گھروں میں اپنے معاملات اپنے آپ صفائیاں شروع کر دیتے ہیں، مہمان آئے گا تیاری ہو جائے، لباس اچھا پہن لیا جائے۔ تو کہا اللہ کے مہمان کی جو آپ نے استقبال کرنا ہے تو پھر اس کے شایان شان تیاری بھی ہونی چاہیے۔ تو اس لیے شعبان المعظم کو کہا گیا کہ یہ رمضان کی مبارک کی جو آمد ہے اس کے استقبال کی تیاری کا مہینہ ہے۔ اور یہ تیاری سر صاحب استطاعت لوگوں کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے اتنا، لیکن جو لوگ استطاعت نہیں رکھتے وہ بڑی افطاریوں کا اہتمام، یا اگر اس گھر میں کوئی بیمار ہے تو روزے کا جو ہدیہ ہے کہ آپ نے اگر روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ نے اتنے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، اگر وہ افورڈیبلٹی بھی نہیں ہے تو ان کے لیے کیا احکامات ہیں؟ دیکھیں، اس کے اندر تو قرآن مجید کی واضح آیت موجود ہے جو ہمارا اسلام کا اکنامک سسٹم ہے۔ تو اسلام کا اکنامک سسٹم تو واضح طور پہ کہہ دیتا ہے کہ ہم نے جن کو اپنی نعمتوں سے، مال و دولت سے نوازا ہے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ دولت ان کی اپنی ہے۔ ہم نے ان کی دولت میں ان کے معاشرے کے پسے ہوئے طبقے کا حصہ مقرر کر دیا ہے۔ اب تم پر لازم ہے کہ تم نے اس میں سے نکالنا ہے۔ اب اس کے دو طرح کے تھے کہ یا تو تم اپنے دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جذبہ رحمت کو تم آداب بندگی پر لازم سمجھتے ہوئے خود پر بھی جذبہ رحمت سامنے لے کے آؤ، اور اپنی دولت سے کچھ پیسہ منہا کرو اور اللہ کے بندوں کو نفلی انداز میں تم دے دو، اور اس انداز میں کہ تو تمہارے دائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، اگر بایاں دے بایاں ہاتھ کو خبر نہ ہوتا دایاں دے۔ ایک تو یہ ہے نفلی صدقات، دوسرے ہیں واجبی صدقات، جس میں سب سے پہلا فریضہ جو ہے وہ زکوٰۃ کا آتا ہے، اور اس کے لیے بھی عموماً ہمارے پورے معاشرے کے اندر زکوٰۃ کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ شمار ہوتا ہے کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو زکوٰۃ لوگ ادائیگیاں شروع کر دیتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ بھی آپ رمضان المبارک سے پہلے اپنے زکوٰۃ کی ادائیگی کر لیں، تاکہ وہ پسا ہوا طبقہ جو آپ کے ارد گرد رہے ہیں وہ رمضان المبارک کے لیے کچھ افطار اور سحر کے لیے وہ کچھ نہ کچھ اس کی تیاری کر لیں۔ پھر اسی کے ساتھ صدقات فطر آتے ہیں اسی رمضان المبارک میں، اس کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ عید کے دن سے پہلے اب صدقات فطر اپنے ارد گرد کے اس طبقے کو دے دیں تاکہ ان کے اندر احساس محرومی نہ ہو، کہ وہ کسی کی خوشیوں کو دیکھ کر مغموم نہ ہو، پریشان نہ ہو کہ ہمیں خوشی کے لمحات میسر نہ آئے کہ ہمارے پاس کوئی نعمتیں نہ تھیں۔ تو یہ احساس محرومی معاشرے کے اندر پھر جرائم کا اسباب بھی بنتی ہے۔ تو اسلام نے اپنے اکنامک سسٹم کے اندر اس طرح اخلاقیات کو جذبہ رحم کو سمو دیا ہے کہ پھر احساس محرومی پیدا ہی نہیں ہوتا۔ واہ واہ، بہت خوب طریقے سے آپ نے بھی ڈاکٹر صاحب اس کو ایکسپلین کیا۔ رمضان المبارک جب آتے ہیں اکثر لوگوں کو پہلا روزہ بڑا مشکل لگتا ہے، اسی لیے شعبان المعظم میں کیا ایسی پریکٹس ہونی چاہیے کہ رمضان کی جو تیاریوں کا ہم نے ذکر کیا، اور جو ہے بھی کہ شعبان اس لیے ہے کہ رمضان کی تیاری کریں، تو وہ رمضان کی تیاری اصل میں ہونی کیا چاہیے؟ جی، اس حوالے سے میں کہوں گا کہ دیکھیں، میرا تعلق چونکہ شریعہ کے ساتھ ساتھ اکنامکس اور فائنانس کی دنیا سے بھی ہے، بہت خوب۔ تو اکنامکس اور فائنانس کے ادارے جب ان کا ایک سالانہ آڈٹ ہوتا ہے کہ جو بھی انہوں نے اپنی اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ کی ہے اس کا آڈٹ تیار ہے، اب آڈٹ جب آئے گا تو بہت سخت ہوتا ہے، اس کے لیے انٹرنل آڈٹ بہت پہلے سے خود تیاری شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھ لیں کہیں کوئی رسید گم نہ ہو، کہیں رسید کی کمی نہ ہو۔ تو یہ جو پورا سال ہے ہماری زندگی کا، یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے،
یہ انسان کو دعوت دیتا ہے سیلف آڈٹ کی کہ آ انسان اب اپنا آڈٹ کرنے کی تیاری شروع کر کہ تم نے یہ جو 11 ماہ زندگی کے گزارے ہیں تم نے اس کے شب و روز کیسے گزارے، تمہاری خلوتیں کیسی گزری، تمہاری جلوتیں کیسی رہیں۔ یہ مہینہ اس سیلف آڈٹ کا ہے۔ اب قرآن مجید کی آیت کو دیکھیں، قرآن مجید جب یہ روزے فریضے کیے جا رہے تھے، قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ لعلکم تتقون۔ ایک تو یہ نہ سمجھو کہ یہ تمہارے اوپر فرض کیے گئے، تم سے پہلی قوموں پر بھی میں نے روزے فرض کیے، ہاں انداز جدا تھے، کسی پر ہر ماہ کے 3 روزے تھے، کسی کے اوپر کچھ اور کسی کے اوپر کچھ، تم پر یہ کر دیا کہ رمضان المبارک کا مہینہ خاص کر دیا کہ یہ تم پر فریضے ہیں۔ اچھا جی، وجہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تمہیں پاکیزہ کرنا مقصد ہے، تمہیں پاکیزگی ایک کردار دینا مقصد ہے، چونکہ روزہ بنیادی طور پر آ کے جلاتا ہے۔ یہ کس چیز کو جلاتا ہے؟ انسان کے گناہوں کو جلاتا ہے، انسان کے اندر کے کینے کو جلاتا ہے، انسان کے اندر کے بغض، حسد، ساری برائیوں کو جلا دیتا ہے اور انسان کو پاک کر دیتا ہے۔ اب یہ جو پاکیزگی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے انسان اس کے لیے تیاری شروع کرے کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ رمضان المبارک کے لیے کسی صاحب دل نے بہت خوبصورت مثال دی، اس نے کہا کہ پرانے زمانوں میں جب نہریں بہنے کے لیے کچھ وقت مقرر ہوتے تھے کہ ان دنوں میں نہروں میں پانی آئے گا، تو کہتے ہیں کہ وہ وقت مقرر ہوتا تھا تو لوگ اپنے میلے کچیلے کپڑے اٹھا کر وہ پنگھٹ پہ لے آتے تھے کہ پانی بہے گا تو ہم پھر اپنے پرانے میلے کپڑے دھوئیں گے۔ تو یہ رحمت کا دریا بہ رہا ہے، یہ جو رحمت کا دریا بہنے والا ہے، لوگوں اپنی روح کے میلے لباس اکٹھے کر کے لے آؤ، اور پھر اس کے اندر تم نے کرنا کیا ہے؟ ندامت کا تم نے صابن لگانا ہے، تم نے اس کے اندر اپنی جو گناہ ہے اس کے اندر تم نے توبہ کرنی ہے، اسے پٹکنا ہے توبہ کے پتھر پر، پٹک پٹک کر پھر اللہ کی رحمت جب بہے گی اس کے ساتھ اس کو دھونا ہے تاکہ تمہاری روح کا لباس جو میلا ہو چکا ہے وہ صاف ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب، دعا مانگنا اور دعا کو کرنا، اکثر لوگ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نماز کے فوراً بعد نکلنے کی کرتے ہیں، لیکن عبادت کا جو مرکز ہے، جو اخذ ہے، وہ دعا سمجھی جاتی ہے۔ الدعا مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ تو یہ دعا کیسے ہونی چاہیے؟ دعا اصل میں تعلق ہے بندے کا اپنے رب کے ساتھ، اور اس کے لیے کہا کہ دعا مانگنے کے لیے کوشش کرو کہ تمہیں رونا آئے۔ چھوٹا بچہ آنسو بہا کے اپنے باپ سے، سخت دل باپ سے بھی کچھ نہ کچھ منوا لیتا ہے، اور وہ رب جو والدین سے کئی گنا، 70 گنا سے بھی زیادہ کا ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندے سے، وہ تھوڑا سا بھی آنسو نکال کر اپنے رب سے کیوں نہیں منوا سکتا؟ تو دعا کے لیے ضروری ہے کہ جب آداب بندگی ہوں، اچھا اس میں بھی ضروری ہے کہ جب اپنے رب کی بارگاہ میں لو لگا کے بیٹھا ہے نا، تو وہاں پر پھر اپنی نیکیوں کی نہیں، اپنی کوتاہیوں پر نظر کرے کہ مالک کریم تیرا کرم بہت ہے لیکن میرے پلے کچھ نہیں، میں خالی ہوں، میں نے تیری نافرمانیاں کی۔ میں ایک عمرے پہ تھا تو وہاں ایک آدمی آواز یہ دے رہا تھا، احرام کی حالت میں تھا اور طواف میں، اس دوست یہ کہہ رہا تھا کہ مالک کوتاہ ضرور ہوں، باغی نہیں ہوں۔ واہ! تو بندہ جب اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہے، اپنی کوتاہیوں کا تذکرہ کرے اور رو دے، اور پھر اس سے اس کی عافیت، اس کی مغفرت اور اس کی رحمت کے طلب کرے، یہ ہے انداز دعا کا۔ کیا خوبصورت بات۔ اچھا ویسے تو سر یہ پارٹ آف ٹاپک نہیں ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ استخارے سے متعلق بھی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو خود استخارہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنے کے لیے جو طلب اور تڑپ آپ کے اندر ہے وہ کسی دوسرے میں نہیں ہو سکتی، وہ کسی دوسرے کے پاس نہیں جانا چاہیے، ایسے ہی ہے؟ بالکل ہی ایسے ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ کسی اور کو کہتے ہیں یہ استخارہ کر دیں۔ دیکھیں انسان ہے، یہ اپنے رویوں کا قیدی ہے۔ آپ جس کو کہہ رہے ہیں، آپ اس کے دل کی باتوں کو نہیں جانتے کہ وہ دل میں کیا سوچ رہا ہے۔ ممکن ہے آپ اپنے کسی معاملے کے لیے اس کے پاس استخارہ کروانے جائیں اور آپ کی اپوزیشن بھی اسی کے پاس آئی ہوئی ہو، اور اس کا رویہ اور اس کا جھکاؤ آپ کی دوسری پارٹی کی طرف ہو، اور وہ آپ کو بتا دے جی آپ کے حق میں یہ بہتر ہے، جبکہ آپ کے حق میں وہ بہتر نہ ہو۔ تو اس لیے استخارے کی جو دعا ہے اس کے اندر صیغے بھی یہی ہیں جو الفاظ استعمال ہوئے کہ مالک میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں۔ اب بندہ خود اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کرے۔ لوگ پھر استخارے کے اس بارے میں غلط فہمی کا شکار بھی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ خواب میں اس معاملے کو دیکھتے رہنا بھی ضروری ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ صرف اتنا ہے کہ تشفی قلب،
یہ جو دل ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مسکن ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے بندہ مومن کا. یہ دل خود بخود تسکین پا جاتا ہے، قرار پا جاتا ہے، اور اس کا قرار ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مشورہ ہوتا ہے کہ بندے اب یہ تو فیصلہ کر گزر. خوبصورت ہے سر. ایک اور چھوٹی سی چیز کیونکہ وقت مختصر ہے، میں چاہتی ہوں اس کو بھی ایڈریس کر دیں. رمضان المبارک سے متعلق ایک کامن پریکٹس ہے، روزہ رکھتے ہیں لوگ، سو جاتے ہیں، دن بھر کوئی کام نہیں کرنا کیونکہ ہم نے روزہ رکھا ہے. کیا یہ عمل درست ہے؟ نہیں، اس کے اندر تو صحابہ کرام کے اگر ہم دیکھیں تو وہ کہتے تھے کہ بھی ایسے لگتا ہے کہ ان کو تو سونے کا وقت ہی نہیں ملتا، یہ ہر وقت اپنے رب کی بارگاہ میں جو حاضر رہتے ہیں. میں وہی بات کہی کہ ایک عبادت ہے آپ عام دنوں میں کرتے ہیں اور ایک عبادت ہے جو آپ رمضان المبارک میں کرتے ہیں. رمضان المبارک کی عبادت کی جو برکات ہیں وہ کسی عام دنوں میں نہیں ہیں. ایک آدمی نے اگر رمضان المبارک کا روزہ چھوڑ دیا، بعد میں اس کی قضا ہے، لیکن اس قضا کا وہ ثواب نہیں ہے جو اس نے رمضان المبارک کے مبارک اوقات میں ادا کرنا تھا. مختصر طور پر میں یہ کہوں گا معمولات کے لیے کہ اگر ہمارے رمضان المبارک میں بھی اگر ہمارے معمولات وہی رہے جو ہمارے 11 مہینوں میں رہے، تو پھر ہم نے مہمان کی، جو اللہ کا مہمان ہمارے در پہ آیا، ہم نے اس کی تکریم نہیں کی، ہم نے اس کی عزت نہیں کی. ہمارے معمولات میں بھی فرق آنا چاہیے. ہم جب سحری پہ اٹھتے ہیں لغویات کی بجائے ہم 6 رکعت اٹھ کے تہجد کم سے کم اتنی ہی پڑھ لی جائے تو بھی کافی ہے. پھر اس کے بعد آپ نماز کی، عموماً ہر کوئی جاگتا رہتا ہے کہ نماز پڑھ کے سوئیں گے، پھر اس کے بعد بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، پھر اس کے بعد پھر نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد پھر سو جائے، پھر اس کے بعد صبح اٹھے گا اور اپنے معاملات کی طرف چل دے. تو اس کا مطلب ہے تلاوت کو اپنا معمول بنایا جائے. پھر رویوں میں تبدیلی، آپ کے رویوں میں صبر و تحمل جھلکنا چاہیے. آپ مینجمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ سربراہ ہیں، تو آپ کے اندر عفو و درگزر ہونا چاہیے، خوء دل نوازی ہونی چاہیے. آپ کے ماتحت اگر کوئی اچھا کام کر دیتے ہیں ان کے لیے تعریف کے 4 بول دیں، آپ ان کی انکریجمنٹ کریں. یہ ہے خوء دل نوازی جو ایک قیادت کے لیے بھی ضروری ہوتی ہے. تو رمضان المبارک کے دوران ہمارے معمولات میں واضح فرق نظر آنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ یہ بندہ عام بندہ نہیں، یہ اپنے رب کا بندہ ہے. سبحان اللہ. بہت خوبصورت طریقے سے ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ تمام تر جو ہے صورتحال کو ایکسپلین کیا. آپ سے ملاقات رہے گی رمضان المبارک میں بھی انشاءاللہ. جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے اسی طریقے سے ہم سب کو یہ اپنا قبلہ اب درست کرنے کی ضرورت ہے.